رکعت بھی رکعت کا معنی رکوع بھی ہوتا ہے. جس نے رکوع پا لیا اس نے نماز کو پا لی، حالانکہ فاتحہ تو نہیں پڑھی اس نے، لیکن امام نے جو پڑھ لی وہ کفایت کرے گی، رکن نہیں ہے. رکوع کرنے سے رکوع میں مل گیا، نماز ہوگی اس کی. یہ متا کی روایت ہے. اسی طریقے سے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے، امام طحاوی نے نقل کیا ہے، متن امام محمد کے اندر بھی موجود ہے. آپ نے فرمایا کہ جس کا امام ہو تو امام کی قرات اس کے لیے، مقتدی کے لیے کافی ہے، اس کو الگ قرات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ صاف موجود ہے. حضرت جابر کی روایت جو ترمذی شریف میں بھی موجود ہے کہ جس شخص نے نماز پڑھی اور پھر اس نے فاتحہ نہ پڑھی تو گویا اس نے نماز نہیں پڑھی، الا یکون وراء امام، مگر یہ کہ وہ امام کے پیچھے ہو. اس حالت میں فاتحہ نہیں پڑھنی، اس حالت میں خاموش ہی رہنا. یہ حضرت جابر کی ترمذی میں بھی ہے، صحیح ہے یہ روایت، متا کے اندر بھی ہے. اور اسی طریقے سے حضور کا یہ فرمان بھی جس کو متا امام محمد میں نقل کیا گیا ہے کہ من صلی خلف الامام کفتہ قراءۃ الامام، امام کے پیچھے جو نماز پڑھتا ہے امام کی قراءت اس کے لیے کفایت کرتی ہے، اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں. ترمذی صاحب رحمت اللہ علیہ یہ کہتے ہیں، اور امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے حضرت زید کی روایت بھی نقل کی ہے. حضرت زید جو حضور کے صحابی ہیں، ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ امام کے ساتھ کوئی قرات نہیں ہے، لا قرات مع الامام فی شیء، کسی نماز میں امام کے پیچھے نہیں پڑھنا چاہیے، خواہ وہ سری ہو یا جہری ہو، کسی نماز میں یہ نہیں پڑھنی چاہیے. اور صحابہ کرام میں صرف دو صحابیوں کا نام ملتا ہے، عبادہ ابن صامت اور محمود ابن ربی، کہ وہ پڑھتے تھے. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ موطا کی شرح میں لکھتے ہیں کہ خواندن فاتحہ با امام در صحابہ شایع نہ بود. صحابہ کے اندر یہ چیز عام نہیں تھی، کوئی ایک کا دکا آدمی پڑھتا ہوگا، ورنہ سب امام پیچھے خاموش رہتے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، سفیان ثوری، اوزاعی وغیرہ، ان سب کا یہی مسلک ہے، سری میں بھی نہ پڑھو، جہری میں بھی نہ پڑھو، امام کے پیچھے خاموش رہو. دو باتیں اللہ نے فرمائی ہیں، استماع اور انصات. جب امام پڑھ رہا ہے تم خاموش رہو، انصات کرو اور سنو. جہری میں سنے گا اور سری میں انصات ہوگا، دونوں باتیں ہیں، انصات بھی خاموشی بھی اختیار کرو. البتہ امام مالک، امام شافعی اور امام احمد رحمہم اللہ یہ کہتے ہیں کہ سری نماز میں اگر امام کے پیچھے کوئی شخص پڑھ لیتا ہے سورہ فاتحہ تو کہتے ہیں یہ مستحب ہے، یعنی اس کو ثواب ملے گا. بس فرض نہیں کہہ رہے، واجب بھی نہیں کہہ رہے، ضروری نہیں کہہ رہے، استحباب کا درجہ شمار کرتے. یہ ان اماموں کا یہ مسئلہ، وہ بھی سری نماز میں، شہری نمازوں میں نہیں. امام شافعی رحمہ اللہ کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ فاتحہ کو پڑھنا ضروری خیال قرار دیتے ہیں، یہ بات درست نہیں ہے. امام شافعی پہلے عراق میں رہتے تھے، بغداد میں رہتے تھے، پھر یہاں سے مصر تشریف لے گئے تھے. آخری زندگی کی 4 سال یا کچھ عرصہ انہوں نے مصر میں ہی گزارا ہے، اور وہاں ہی ان کی وفات ہوئی ہے، وہاں ہی ان کی قبر مبارک ہے. جب تک وہ عراق میں تھے یہ کہا کرتے تھے کہ امام کے پیچھے فاتحہ ضرور پڑھنی چاہیے. جب مصر میں پہنچے تو وہاں پر بڑے بڑے امام تھے، بڑے بڑے اہل علم سے ان کے ساتھ بحث و مباحثہ ہوا تو انہوں نے اس مسئلے سے رجوع کر لیا. شافعی صاحب کے 2 قول ہیں. قول قدیم میں وہ فاتحہ کو ضروری قرار دیتے تھے، لیکن آخری قول جدید کے اندر ان کا یہی فتویٰ ان کی اپنی کتاب میں لکھا ہوا کہ ہر نماز جو امام جس میں قرات کرتا ہے اور جہر سے پڑھتا ہے اس کے پیچھے قرات نہیں کرنی چاہیے. یہ صاف لکھا ہے 7ویں جلد کے اندر.
امام شافعی کا بھی آخری. اور سری نمازوں میں وجوب کا کوئی قائل نہیں ہے، فرض کا کوئی قائل نہیں ہے، استحباب کہتے ہیں. اور البتہ امام بخاری اور امام بیہقی یہ دو حضرات ضروری قرار دیتے ہیں. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے صاحب کے بعد حضرات نے تشدد کیا. یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی اور امام بیہقی بھی، یہ 4 صدی کے محدث تھے، امام بخاری 3 صدی. انہوں نے تشدد کیا، شدت بعض، یہ کہا کہ جو فاتحہ نہ پڑھی جائے نماز نہیں ہوتی. حالانکہ عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں امام بخاری کے استاد کہ ارا انہ من لم یقرأ صلاۃ جائزۃ، کہ جو آدمی نہیں پڑھتا فاتحہ اس کی نماز صحیح ہے، جائز ہے. کون کہتا ہے کہ نماز نہیں ہوتی؟ یہ صرف یہ دو امام ہیں جو یہ فرضیت کے قائل ہیں، باقی کوئی بھی قائل نہیں ہے فرضیت کے امام کے پیچھے. ہاں الگ پڑھو تو پھر فاتحہ بھی پڑھو، سورت بھی پڑھو. امام ہے اس کو بھی فاتحہ بھی پڑھنی چاہیے، سورت بھی پڑھنی چاہیے. یہ ہے سورہ فاتحہ کے بارے میں جو نماز کے اندر اس کا حکم ہے. یہ مختصر روایات کے اندر جو بات تھی وہ میں نے عرض کر لی، اور ائمہ کا مسلک بھی عرض کر دیا. بعض لوگ ضروری قرار دیتے ہیں، پھر جھگڑا کرتے ہیں، فتویٰ دیتے ہیں نماز نہیں ہوتی، فاتحہ نہیں پڑھا. سب غلط ہے، پروپیگنڈا ہے جھوٹا. امام ابو حنیفہ تو تمام صحیح احادیث کے مطابق عمل کرتے ہیں، اور اس قدر احادیث موجود ہیں، وہ یہ سب صحیح احادیث ہیں جن کے بارے میں ائمہ اتفاق رکھتے ہیں کہ یہ صحیح ہے. صحابہ میں سے بھی ابو ہریرہ سے دونوں قسم کی باتیں منقول ہیں. بعض روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے امام پیچھے قائل نہیں ہے، بعض سے یہ شبہ ہوتا ہے کہ شاید وہ بھی قائل ہے. اگر قائل ہے کوئی تو وہ استحباب کے درجے کا ہے، فرض کوئی بھی نہیں قرار دیتا. فرض کا یہ معنی ہے کہ اگر یہ فاتحہ نہ پڑھی جائے نماز باطل ہو جائے، ایسا کوئی بھی نہیں. یہ تینوں امام یہ کہتے ہیں کہ مستحب ہے، پڑھ لے سری نماز، جہری میں نہیں. جہری میں تو جھگڑا ہے امام کے ساتھ. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے تمام شاگرد سفیان ثوری، اوزاعی وغیرہ وہ سب یہ کہتے ہیں کہ نہ سری میں پڑھے نہ جہری میں پڑھے، کسی نماز میں امام پیچھے نہ پڑھے. یہ 3 حالتیں، تینوں کا حکم الگ الگ ہے. ایک ہی طرح ایک ہی روایت کو وہ بھی آدھا ایسا پڑھنا اور دوسرا آدھا نہ پڑھنا. جو یہ کہتے ہیں فاتحہ کے بغیر جی نماز نہیں ہوتی، بخاری میں یہ موجود ہے، ان کو کہو یہ سائدن کا لفظ بھی آیا، کیونکہ مسلم نے سائدن کا لفظ بھی اسی صحابی سے نقل کیا. فاتحہ کے بغیر اور کچھ ایسا اور قرآن میں پڑھنے کے بغیر نماز نہیں ہوتی. تو بالکل صحیح بات ہے. اگر علادہ پڑھتا ہے، امام پڑھتا ہے تو فاتحہ بھی پڑھو کیونکہ واجب ہے وہ، اور ساتھ ضم سورت بھی کرو گے، یہ بھی واجب ہے امام کے لیے بھی اور منفرد کے لیے، لیکن مقتدی کے لیے. اذا قرأ فانصتوا، امام جب قرات کرتے تم خاموش رہو. امام کی قرات کفایت کرتی تمہاری، تمہیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ صاف مسئلہ ہے. یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مسئلہ نہایت صحیح ہے، قوی ہے، تمام احادیث کے مطابق ہے، تمام روایات جمع ہو جاتی ہیں، سب پر عمل ہوتا ہے. روایت کیا ہے کسی پر عمل کرنا دوسرے پر نہ کرنا، یہ کون سی بات ہے؟ امام بخاری اور امام بیہقی دونوں کا تشدد ہے. امام ترمذی خود کہتے ہیں، ان کے شاگرد کہتے ہیں شدت بعض نے تشدد کیا. تشدد کوئی بات نہیں ہوتی، دلیل سے بات ہونی چاہیے. دلائل دیکھو کہ کدھر کبھی زیادہ قوی دلائل ادھر ہے، یہ امام کے پیچھے نہیں پڑنی چاہیے، قوی دلائل ادھر ہے. الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کی پرورش کرنے والا ہے، بے حد مہربان اور نہایت رحم کرنے والا. مالک ہے وہ انصاف کے دن کا. سورہ فاتحہ کے بارے میں ضروری باتیں اس سے پہلے عرض کی گئی، اور کل اس کا حکم نماز کے اندر پڑھنے کا
ذکر تھا. اب سورہ فاتحہ کے الفاظ اور ان کی تھوڑی سی تشریح عرض کی جاتی ہے. الحمدللہ رب العالمین. الحمد مطلق ہے جنس کے درجے میں. تمام تعریفیں ازل سے ابد تک وہ سب اللہ کے لیے ہی ہیں جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے. حمد کا معنی تعریف ہے. اور امام ابن جریر رحمت اللہ علیہ یہ شکر والا معنی بھی بیان کرتے ہیں. حمد شکر کا معنی بھی ادا کرتا ہے. تعریف ان اللہ تعالی کے لیے ہی ہے جو ان خوبیوں کا اور ان صفات کمال کا مالک ہے. اسی واسطے یہ جو لفظ ہے الحمدللہ کا، اس کے بارے میں یہ تعریف کا کلمہ ہے اور بہت ہی پسندیدہ کلمہ ہے. اللہ کی خوشنودی کا کلمہ ہے اور یہ شکر کا کلمہ ہے. اس کے ساتھ شکر بھی ادا ہوتا ہے اور یہ دعا کا کلمہ بھی ہے. یہ دعا کا کلمہ الحمدللہ. یہ جب خدا کی ان الفاظ کے ساتھ تعریف کی جاتی ہے اللہ کی مہربانیاں متوجہ ہوتی ہیں اور پھر وہ انسان کا مقصد بھی پورا ہوتا ہے. کچھ اور دعا کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ اور کوئی دعا کرے. چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان موجود ہے افضل الذکر لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الحمدللہ. سب ذکروں سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ. جتنے بھی اذکار ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کے ذکر کے کلمات یا کلام جو بھی ہے اس سب میں افضل لا الہ الا اللہ. یہ کلمہ توحید یہ سب ذکروں سے افضل ہے. یہ فرمایا اس میں اللہ کی وحدانیت کا ذکر ہے اور تمام دعاؤں میں افضل دعا الحمدللہ. جتنی بھی دعا کو کرتے ہیں ان سب الحمدللہ سب سے افضل ہے. اسی لیے سجدے کی حالت میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام خدا کی حمد کرتے تھے، بیان کرتے تھے اور ان الفاظ سے لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. پروردگار میں تو تیری تعریف نہیں کر سکتا، تو ویسے ہی ہے جیسا تو نے خود اپنی تعریف فرمائی ہے. مخلوق میں کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی تعریف پوری طریقے سے کر سکے؟ سب ہی عاجز ہیں اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے سے. اپنی اپنی طاقت کے مطابق ہر ایک خدا کی حمد بیان کرتا ہے، تعریف بیان کرتا ہے اور خدا کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے. اور یہ کلمہ اللہ کے نزدیک بہت پسندیدہ ہے. مسند احمد کی روایت میں ایسا آتا ہے کہ ان ربک یحب الحمد، تیرا پروردگار اس حمد اور تعریف کو پسند کرتا. جب کوئی بندہ اس لفظ سے خدا کی تعریف کرتا ہے اللہ اس کو بہت پسند کرتا ہے. اور اسی طرح حضور کا فرمان صحیح روایات کے اندر اور احادیث کے اندر موجود ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ کا بندہ کوئی چیز کھاتا ہے یا پیتا ہے اور پھر اللہ کی تعریف کرتا ہے، کھانا کھایا یا پانی پیا پھر کہا الحمدللہ، تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے محبت کرتا ہے، اس کو پسند کرتا ہے اور فرماتا ہے بندے نے میری تعریف کی ہے، میرا شکر ادا کیا. اور اسی طرح یہ کلمہ صحیح حدیث کے مطابق حضور کا فرمان ہے الحمدللہ تملأ المیزان،
یہ الحمدللہ کا کلمہ تو ایسا ہے کہ اس سے اللہ کا میزان پر ہو جاتا، اور سبحان اللہ اور الحمدللہ ان دونوں کلمات کو ملا کر پڑھنے سے فرمایا زمین اور آسمان کی درمیانی فضا پر ہو جاتی ہے، یعنی اس کے اتنے اثرات ہیں اور اتنا اس کا اجر سمجھ لیں یا اس کے جو ثمرات ہیں وہ اس قدر ہیں۔ یہ دونوں کلمے اگر ملا کر پڑھے جائیں تو ارض و سما کی درمیان کی فضا کو پر کر دیتے ہیں۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان۔ اور اس کے علاوہ قرآن کریم میں اللہ تعالی نے جہاں پر ایمان والوں کی صفت بیان فرمائی ہے اس میں اللہ کی حمد کرنا بھی ان کی ایک صفت ہے۔ التائبون العابدون الحامدون، توبہ کرنے والے، غلطی ہو جائے توبہ کرتے ہیں، اصرار نہیں کرتے، اور اللہ کی عبادت کرنے والے، اور الحامدون خدا کی حمد بیان کرنے والے۔ یہ ایمان والوں کی اور اچھے انسانوں کی یعنی صفت ہے اللہ کی حمد بیان۔ اور ایک حدیث میں حضور کا اس طرح بھی فرمان آتا ہے کہ اس امت کے لوگوں کا ایک لقب حمادون بھی ہے۔ پہلی کتابوں میں جو اس آخری امت کی علامتیں اور ان کے اوصاف اللہ نے پہلی کتابوں میں نازل فرمائے تھے، ان میں ایک صفت حمادون بھی ہے۔ آخری امت کے لوگ ایسے ہوں گے اللہ کی حمد بیان کرنے والے، اللہ کی تعریف بیان کرنے والے۔ اور حضور کا یہ فرمان ہے کہ مومن جو ہے وہ ہر حالت میں اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے، حتیٰ کہ اس کی جان نکلتی رہتی ہے یا اس کا پیارا یا عزیز ترین شخص اس کے سامنے فوت ہوتا ہے، اس حالت میں بھی وہ کہتا ہے الحمدللہ۔ جب یہ بات کہتا ہے اپنے اعتقاد سے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے میرے اس بندے کے لیے بیت الحمد تعمیر کر دو، جنت میں حمد کا مقام تعمیر کر دو۔ اور اسی طرح حضور کا یہ فرمان کہ مومن یہی کہتے ہیں الحمدللہ علی کل حال، سب تعریفیں اللہ کے لیے، سب حمد و ثنا اللہ کے لیے ہر حالت کے اندر، خواہ کیسی بھی حالت ہو۔ واعوذ باللہ من حال اہل النار، اور میں اللہ کی ذات کے ساتھ پناہ چاہتا ہوں دوزخ والوں کے حال سے، خدا ایسے حال میں کسی کو نہ لے جائے۔ اور ہر حالت میں اللہ کی تعریف، الحمدللہ علی کل حال۔ تو یہ کلمہ خدا کی حمد اور ثنا کا کلمہ ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے شکر کا کلمہ بھی ہے، جیسا کہ امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے، مفسر قرآن نے، اور دوسرے مفسرین بھی بیان کرتے ہیں کہ شکر اس طریقے سے کہ جب انسان یہ دیکھتا ہے کہ اللہ نے مجھے وجود دیا، جسم دیا ہے، اللہ نے صحت دی ہے، اللہ نے روزی عطا فرمائی ہے، اولاد دی ہے، مال دیا ہے، اور اسی طریقے سے باطنی نعمتیں بھی اللہ نے عطا فرمائی ہیں، ایمان جو اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے کی توفیق بخشی ہے، علم دیا ہے، سمجھ دی ہے، اور پھر اچھے اخلاق، اچھی نیت، یہ سب اللہ کے انعامات ہیں۔ تو جب ان کی طرف انسان توجہ کرتا ہے تو بے ساختہ اس کی زبان سے یہی ہوتا ہے الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین۔ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو سارے جہانوں کا پرورش کرنے والا ہے۔ رب کا معنی ہوتا ہے مفہوم تربیت کرنے والا، اور اس کا مفہوم ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ بتدریج ہر چیز کو حد کمال تک پہنچانا، ہر سٹیج کی اس کی ضرورتوں کو پورا کرنا اور اس کو کمال تک پہنچانا، یہ ربوبیت کا تقاضا۔ ہر صفت کا الگ مفہوم ہے، خلق معنی پیدا کرنا، ابداع کا معنی ایجاد کرنا، اور ربوبیت کا معنی تربیت کرنا، پرورش کرنا، حالن فحالن، آہستہ آہستہ بتدریج ہر چیز کو اس کے حد کمال تک پہنچانا۔ اور یہاں عالم کا ذکر کیا، سب جہانوں کا رب، یہ جہان جمع سے ذکر کیا گیا۔ عالم جو ہے یہ علامت کے مادے سے ہے،
یہ جتنے جہان بھی ہیں یا جہان کی جو بھی چیزیں ہیں یہ دراصل نشانیاں ہیں اور علامت ہیں پروردگار کی صنائی اور کاریگری کی۔ ان تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت انسان سمجھ سکتا۔ ہر چیز علامت ہے، مصنوع جتنی بھی ہے وہ اپنے سانے کی علامت ہوتی، آدمی سمجھ جاتا ہے کہ یہاں کسی نے کاریگر نے یہ بنائی۔ تو یہ عالم جتنا بھی ہے اور جتنے بھی جہان ہیں وہ سب کا پرورش کرنے والا اور سب کی ضروریات کو مہیا کرنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ لا رب سوا، اس کی سوا کوئی رب نہیں۔ اور عالمین جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا۔ ابن جریر رازی اور دوسرے مفسرین کرام ایسا بیان کرتے ہیں، امام ابن کثیر نے بھی ذکر کیا، دوسرے بھی، کہ عالم تو 18,000 عالم ہے اور ہر عالم جدا جدا ہے۔ دیکھو یہ چیونٹیوں کا ایک عالم ہے، یہ مکھیوں کا ایک عالم ہے، جنات کا ایک عالم ہے، فرشتوں کا ایک عالم ہے، سیاروں کا ایک عالم ہے، یہ نباتات میں ہر قسم کے ان کا ایک الگ عالم ہے، حیوانات کا الگ عالم ہے، اور ہم انسانی عالم میں رہتے ہیں، لہذا ہم اسی سے بحث کرتے ہیں۔ اور قرآن کا موضوع بھی انسان ہے، ہم دوسرے جانوں سے بحث نہیں کرتے، ویسے ہی ہے، بے طبع بحث ہوتی ہے، ہماری بحث عالم انسانی سے ہو۔ اور قرآن کریم کا موضوع بھی یہ ہے، عالم انسانیت کی تکمیل، اس کو حد کمال تک پہنچانا۔ تو ہر عالم ہے جدا جدا، پھر یہ ہے برزخ کا عالم بھی ہے، حشر کا عالم بھی ہے، آخرت کا عالم بھی ہے، جدا جدا عالم ہے، جدا جدا اس کا سلسلہ ہے، لیکن تمام جہانوں کا مربی اور پروردگار صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے، لہذا سب تعریفیں اس کے لیے، تمام جہانوں کا پرورش کرنے والا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ دو صفتیں بیان فرمائی ہیں، الرحمن الرحیم، دونوں مبالغے کے یہ صیغے ہیں، نہایت بے حد مہربانی کرنے والا۔ رحمان میں ذرا عمومیت پائی جاتی ہے، اس لیے امام بیضاوی دوسرے مفسرین کرام کہتے ہیں رحمان کے ساتھ رحمان الدنیا کہا جاتا، کیونکہ اللہ کی عمومی رحمت جو ہے وہ سب کے لیے ہوتی، کوئی اس سے مستثنا نہیں ہے، مومن ہو یا کافر، کافروں کو بے پناہ نعمتیں ملتی ہیں دنیا میں، کیونکہ اس کی صفت رحمانیت کا ظہور ہو رہا۔ لیکن رحیم جو ہے اس کے اندر اس مہربانی کا اضافہ ہے، لیکن مخصوص، اسی لیے رحیم الآخرت کہا جاتا ہے، آخرت میں اس کی صفت رحیمیت کا ظہور ہوگا، اور وہ مختص ہوگی اہل ایمان کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں پر بے نہایت بے اندازہ مہربانیاں فرمائے گا، ان کو نجات دے گا، بلند مقام تک پہنچائے گا۔ اے رحمان بھی اس کی صفت ہے اور رحیم بھی۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ دیکھو خدا کی صفت رحمانیت اور رحیمیت کو سمجھنا ہو تو جانوروں کی مثال کو اپنے سامنے رکھو۔ انسان تو بڑی بلند چیز ہے۔ ایک دفعہ لڑائی کے موقع کے اندر حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک عورت کا بچہ گم ہو گیا، شیرخوار بچہ، تو وہ دیوانہ سی بن گئی، وہ ادھر ادھر دوڑتی تھی، اور پھر جو بھی چھوٹا بچہ شیرخوار ملتا تھا اس کو اپنے سینے سے لگاتی تھی، شاید یہی میرا بچہ ہو، اور پاگلوں جیسا اس کا حال بنا ہوا تھا۔ حضور علیہ السلام نے دیکھا تو آپ نے فرمایا، صحابہ کو متوجہ کیا، فرمایا کیا تم خیال کرتے ہو کہ یہ جس کا یہ بچہ گم ہو گیا اور اتنی پریشان ہے یہ، اور تو کیا یہ ممکن ہے کہ یہ اپنے اس بچے کو اٹھا کر کے آگ میں ڈال دے؟ صحابہ نے عرض کیا حضور نہیں، وہ تو پاگل ہوئی جا رہی ہے، دیوانی بنی جا رہی ہے، بچہ گم ہو گیا اور وہ پریشان ہے، عقل اس کی ٹھکانے نہیں رہی۔ تو حضور نے فرمایا کہ یاد رکھو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے اس سے بھی زیادہ مہربان،
لیکن یہ انسان ہی ہیں جو ناشکر گزاری کرتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کی ناقدر دانی کرتے ہیں، کفر اور شرک کرتے ہیں اور اپنے آپ کو جہنم کا سزاوار بناتے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ تو اس سے کہیں زیادہ مہربان۔ ایک دفعہ سفر کے دوران میں حضور علیہ السلام کے ایک صحابی نے اپنے چادر کے اندر چڑیا کے بچوں کو بند کر کے لے آیا۔ وہ بچے جب اس نے چادر میں ڈالے تو چڑیا جو تھی اوپر وہ منڈلا رہی تھی اور سخت پریشان ہو رہی تھی، تو اس شخص نے جب چادر کو یوں کھولا تو وہ چڑیا آ کر ان بچوں پر گر گئی اور اس نے سب کو لپیٹ لیا۔ حضور علیہ السلام کے سامنے جب اس کا ذکر ہوا، آپ نے فرمایا تم نے کیوں اٹھایا؟ جاؤ اس کو جا کر وہیں چھوڑ دو جس درخت سے اٹھایا۔ اس نے سارا قصہ بیان کیا، تو یہ بات ہوئی، اس چڑیا سے برداشت نہ ہو سکا اور بچوں کے اوپر آ کر کے گر گئی۔ حضور نے پھر بات سمجھائی، یاد رکھو یہ جانور ہے، اس میں اللہ نے اتنی محبت رکھی ہے کہ یہ اپنی اولاد کو سمجھ، اور آ کر کے وہ ان کی جدائی فراق یا ان پر کوئی زیادتی ہو رہی ہے تو یہ آ کر اوپر آ کر کے گر گئی۔ کتنا اس کے اندر خدا نے شعور رکھا۔ اور حدیث میں آتا ہے ایک جانور جو ہے، بھینس ہوتی ہے، گائے ہوتی ہے، وہ پاؤں اپنا اٹھا لیتی ہے کہ اس کا بچہ کہیں نیچے نہ آ جائے، یہ اس کے اندر مہربانی ہوتی ہے۔ فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے اس کے 100 حصے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک حصے کو تمام مخلوق میں تقسیم کیا ہے، یہ ایک حصہ ہی کام کر رہا ہے کہ چڑی کی محبت، یہ عورت کی محبت، یہ جانور کی محبت، اپنی اولاد۔ فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا اللہ تعالیٰ اس ایک حصے کو بھی ملا کر 99 حصوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ بے حد و بے شمار مہربانیاں اپنے ایمان والے بندوں پر فرمائے گا، پورے 100 نمبر ہو جائیں گے وہاں۔ 99 رحمتیں اللہ نے اپنے پاس رکھی ہوئی، ایک رحمت کو تقسیم کیا اور اس کا نتیجہ یہ ہے جو ہم دیکھتے ہیں۔ اسی واسطے جب انسانی سوسائٹی بن چکی ہے اور اللہ نے بہت سی مہربانیاں کی ہیں، ہر انسان کا فرض ہے، بالخصوص ایمان والوں کا، کہ ان کے اندر اللہ کی یہ جو صفت ہے رحمت اور رحمانیت اور رحیمیت، اس کا اثر ہونا چاہیے۔ حضور نے فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، زمین میں رہنے والوں پر رحم کرو، بلندیوں میں رہنے والا پروردگار تم پر رحم فرمائے گا۔ تو یہ بھی فرمایا من لا یرحم لا یرحم، جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا اس پر بھی رحم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ کا فرمان ہے انی حرمت الظلم علی نفسی، میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام قرار دیا اور تمہارے درمیان بھی میں نے اس کو حرام قرار دیے، فلا تظالموا، ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی نہ کرو، تو تم بھی رحم کرو تاکہ اللہ تم پر رحم کرے۔ پھر اللہ نے فرمایا مالک یوم الدین، دین کا معنی اطاعت بھی ہوتا ہے اور دین کا معنی ملت بھی ہوتا ہے، جیسا کہ دین الانبیاء ملت، اور دین کا معنی بدلہ اور جزا بھی ہوتا ہے، انصاف، یہاں پر وہی مراد ہے، انصاف کے دن کا مالک ہے۔ اللہ نے بے حد و بے شمار مہربانی کیے ہیں، انعامات بخشے ہیں، راستے متعین کیے ہیں، ہر چیز اللہ نے رکھی ہے، تو انسان دنیا میں زیادتی کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، حق دباتے ہیں، تو آگے پھر اللہ نے انصاف کا دن رکھا ہے، اس دن انصاف ہو کر رہے گا۔ انسانوں کو آگاہ کر دیا گیا ہے کہ جو تمام جانوں کا پروردگار، خالق، مالک ہے، اس کے سوا کوئی رب نہیں ہے، بے انتہا مہربان اور رحیم ہے، تو یہ بھی یاد رکھو کہ انصاف کے دن کا مالک بھی ہے۔ اگر زیادتی کرو گے، ظلم کرو گے، کسی کا حق ضائع کرو گے، شرک کرو گے، کفر کرو گے اور برائیوں کا ارتکاب کرو گے تو ایک دن بدلہ مل جائے گا۔ انصاف کا دن آنے والا ہے، وہ قیامت کا دن، روز جزا جس کو کہتے ہیں، مالک ہے روز جزا کا، یہ ترجمہ کر لیں، یا مالک ہے انصاف کے دن کا، مالک ہے بدلہ دینے کے دن۔
یہ دن بدلہ چکایا جائے گا. دنیا میں کسی شخص کو پورا بدلہ نہیں مل سکتا. یہاں اختلاط کا جہان ہے، خلط ملط ہے. وہاں آخری فیصلے ہوں گے، قطعی فیصلے ہوں گے، آخری اپیلوں کے وہاں پر سنوائی ہوگی اور ہر ایک کو انصاف دلایا جائے گا. حضور کا فرمان ہے حقوق ادا کر دو ورنہ قیامت والے دن بہت رسوائی ہوگی. اللہ تعالیٰ ایک بے سینگ والی بکری کو سینگ والی بکری سے بھی انصاف دلائے. ایک کے سینگ نہیں ہے اور سینگ والی اس کو مارتی ہے سینگ سے، فرمایا اس کا بدلہ بھی اللہ دے. اور انسانوں پر جو زیادتیاں ہوتی ہیں اور جو ظلم ہوتے ہیں اس کا بدلہ کیسے نہیں ہوگا. بچ نہیں سکیں گے انصاف کے دن، ہر ایک کا انصاف ہو کر رہے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو سب جہانوں کی پرورش کرنے والا ہے، بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا. مالک ہے وہ انصاف کے دن کا. ایاک نعبد، ہم خاص تیری عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں. مالک یوم الدین تک یہ غائبانہ طریقے سے اللہ تعالی کی تعریف تھی، لیکن اس کے بعد یہ خطاب ہے. پہلے غائب کی چیزوں سے اللہ تعالی کی تعریف تھی اور اب ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ خطاب کیا گیا کہ اے پروردگار جس کی یہ صفات ہیں، اللہ اس کا ذاتی نام ہے اور ربوبیت اس کی صفت ہے، رحمان اور رحیم ہے اور مالک ہے. جس پروردگار کی یہ صفات ہیں اب اس سے خطاب کیا جا رہا ہے ایاک نعبد، ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں. یہ ایاک یہ کاف ضمیر ہے، اس کو پہلے ذکر کیا گیا ہے، حالانکہ عربی زبان کے اسلوب سے اس کو بعد میں آنا چاہیے. نعبد و ایاک، عبادت کرتے ہیں ہم تیری. نستعین و ایاک، مدد طلب کرتے ہیں ہم تجھ سے. لیکن اس خطاب کے اندر جو مفعول کی ضمیر ہے اس کو مقدم لایا گیا ہے ایاک. تو علم معانی والے یہ کہتے ہیں کہ جس لفظ کا یا حرف کا حق مؤخر ہوتا ہے اس کو اگر مقدم لایا جائے تو اس کی کوئی خاص وجہ ہوتی ہے، کوئی خاص وجہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس کو مقدم لایا جاتا ہے. حالانکہ اس کا حق یہ ہے کہ وہ مؤخر ہو، بعد میں ذکر کیا جائے، کیونکہ وہ مفعول بنتا ہے اور مفعول بعد میں ہوتا ہے. تو جس کا حق مؤخر ہوتا ہے اس کو مقدم کرنے کی وجہ ہوتی ہے، کوئی خاص وہاں نقطہ ہوتا ہے، کوئی خاص علت ہوتی ہے جس کی بنا پر اس کو مقدم کیا جاتا ہے، جس کو مؤخر بیان کرنا چاہیے تھا. تو اس مقام کے اندر خاص نقطہ یہ ہے
کہ حصر کرنا مقصد ہے. حصر ایک چیز کو بند کر دینا. عبادت اور استعانت جو ہے وہ صرف ذات خداوندی کے اندر ہی منحصر ہے، بند ہے. کسی اور سے یہ بات نہیں ہو سکتی، نہ تو عبادت والی بات اور نہ استعانت والی بات. اس واسطے یا کے صیغے کو مقدم کیا گیا ہے. خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں. امام زمخشری اور دوسرے بیضاوی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ نخصک بالعبادہ والاستعانہ، ہم خاص کرتے ہیں تجھ کو عبادت اور استعانت کے ساتھ. کوئی اور ایسا نہیں ہے کہ جس کی عبادت کی جا سکے اور جس سے استعانت طلب کی جا سکے. استعانت سے مراد یہ کہ غائبانہ طریقے پر ما فوق الاسباب استعانت صرف ذات خداوندی سے ہی ہو سکتی ہے، کسی اور کا اختیار نہیں ہے. اور عبادت بھی بہرحال سوائے اللہ کے کسی کی روا نہیں ہے. اس چیز کی حصر کے لیے یا کے صیغے کو مقدم کیا گیا. خاص تیری ہی عبادت، تجھے خاص کرتے ہیں ہم عبادت کے ساتھ کہ صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کسی کی عبادت نہیں کرتے. اور خاص تجھ سے ہی ہم اپنے تمام حالات میں مدد طلب کرتے ہیں، استعانت طلب کرتے ہیں. کوئی اور ایسا نہیں ہے جس کی عبادت کی جا سکے اور جس سے استعانت طلب کی جا سکے. تو یہ حصر کرنے کے لیے یعنی عبادت اور استعانت کو اللہ کی ذات میں بند کرنے کے لیے یا کا صیغہ پہلے لایا گیا. اس کا یہ نقطہ ہے. امام محمد ابن ابی بکر ابن عبد القادر رازی رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے لغت کی بھی ایک کتاب لکھی ہے مختار الصحاح، یہ رئی کے رہنے والے تھے. عراق کے اندر رئی کا مقام بڑا مشہور تھا اور علم کا مرکز رہا تھا، اور وہاں کے بزرگوں کو قرآن کریم کی خدمت کا بڑا موقع ملا. ان میں ایک یہ محمد ابن ابی بکر رازی بھی ہیں. امام فخر الدین رازی جن کی تفسیر کبیر بہت مشہور ہے، وہ بھی اسی مقام کے رہنے والے تھے. محمد سلطان محمد غوری کے زمانے میں، یہ 6ویں صدی کے آخر میں تھے، 606 ہجری میں ان کی وفات ہوئی. تو فخر الدین رازی بہت مشہور ہے، ان کی تفسیر بھی بہت مشہور ہے. اور اسی طرح امام ابو بکر جساس 4 صدی کے امام تھے، جن کی تفسیر احکام القرآن اپنے انداز کی بالکل منفرد تفسیر ہے. انہوں نے سارے قرآن کی تفسیر تو نہیں بیان کی، ان ہی آیات کی زیادہ تفسیر بیان کی ہے جس میں احکام ذکر کیے گئے. 3 ضخیم جلدوں میں وہ ہے کتاب. یہ حنفی مسلک کے امام تھے اور بہت ہی اچھی تفسیر لکھی ہے ان آیات کی جن کے اندر خاص احکام ذکر کیے گئے، حلال حرام یا صوم صلاۃ یا حج یا جو بھی احکام ہیں، یاد ہو یا صدقہ خیرات ہو، ان آیات کی تشریح کی ہے. اور اس کے ضمن میں بہت سی باتیں عام قرآن کے متعلق بھی ذکر کی. اس قسم کی تفسیر بعد میں بھی لوگوں نے لکھی ہیں بہت سی احکام القرآن کے نام پر، لیکن اتنی کامیاب تفسیر کوئی بھی نہیں ہے جتنی ابو بکر جساس رازی نے لکھی. جساس ہی چونے کا کام کرتے تھے، چونا اور گچ، تو جساس کے لقب سے مشہور ہے. تو یہ اسی مقام میں رہتے تھے. ان کے علاوہ اور بھی بہت سے بزرگ تھے جو اس مقام میں رہتے تھے. اس خطے کو خاص خصوصیت حاصل تھی قرآن کریم کو، یہ جن کا میں ذکر کر رہا ہوں
محمد ابن ابی بکر ابن عبد القادر رازی، جن کی لغت میں بھی کتاب ہے، انہوں نے قرآن کی ایک چھوٹی سی تفسیر لکھی ہے جس کا نام ہے مسائل القرآن۔ اس میں یعنی جو اشکالات ہوتے ہیں، بعض آیتیں ایسی ہیں جن پر اعتراض ہوتے ہیں، اشکالات ہوتے ہیں، ان کا جواب دیا ہے۔ سارے قرآن کی تفسیر نہیں ہے، بلکہ وہ بعض آیات کے بارے میں جو وہ مشکل ہیں یا ان کے اندر کوئی پیچیدگی ہے یا کچھ اعتراض کیا گیا ہے، اس کا جواب لکھا ہے اور اس کا حل لکھا ہے۔ چنانچہ مسائل القرآن کے اندر ہی امام محمد ابن ابی بکر عبد القادر رازی یہ مسئلہ لکھتے ہیں کہ اس مقام میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، استعانت کو بعد میں ذکر کیا ہے اور عبادت کو پہلے ذکر کیا ہے، حالانکہ استعانت تو پہلے ذکر کرنی چاہیے، پہلے مدد طلب کرنی چاہیے اور پھر وہ کام کرنا چاہیے۔ مدد پہلے ہوتی ہے، جیسا کہ قرآن کی آیات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ سے پہلے توفیق طلب کرو، وما توفیقی الا باللہ، خدا کی توفیق کے ہم بڑے محتاج ہیں۔ توفیق خدا کی جانب سے نصیب ہو تو ہم کچھ کام کر سکتے ہیں، ورنہ نہیں، ممکن نہیں ہے۔ تو پہلے یہ استعانت طلب کرنی چاہیے تھی، کیونکہ یہ پہلے استعانت ہو اور اس کے بعد پھر عبادت ہو۔ اگر توفیق ہی نصیب نہ ہو تو پھر کس طریقے سے یعنی عبادت ہو سکتی ہے؟ لیکن اس مقام میں عبادت کو پہلے ذکر کیا گیا ہے اور استعانت کو بعد میں ذکر کیا گیا ہے۔ اس کی بھی خاص وجہ ہے۔ ایاک نعبد، عبادت کا ذکر پہلے اس لیے کیا گیا ہے کہ عبادت کی ایک قسم توحید فی العبادت بھی ہوتی ہے۔ عبادت کے اندر توحید، صرف خدائے وحدہ لا شریک کی ہی عبادت کرنا، توحید فی العبادت بھی ایک توحید کی ایک قسم ہے اور یہ ضروری ہے، توحید فی العبادت۔ تو توحید کے اندر سب سے پہلے عقیدے کی اصلاح آتی ہے، فکر انسان کی اور عقیدہ پاک ہونا چاہیے، اس واسطے کہ عبادت جو ہے وہ موقوف ہے عقیدے کی صحت پر۔ عقیدہ اعتقاد اگر انسان کا صحیح ہے تو عبادت صحیح ہوگی، اگر اعتقاد فاسد ہے تو عبادت فاسد ہوگی۔ تو عقیدے کی صحت بنیادی ہے اور عمل کا مدار اعتقاد اور ایمان کی درستگی پر ہے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ، جس شخص نے بھی جو نیک عمل کیا بشرطے کہ وہ ایماندار ہو، پہلے ایمان کی درستگی ضروری ہے، تو اس کے کام کی ناقدری نہیں کی جائے گی۔
ایماندار ہو، پہلے ایمان کی درستگی ضروری ہے، تو اس کے کام کی ناقدری نہیں کی جائے گی، اس کی قدر دانی کی جائے گی، اس کی سائی مشکور ہوگی۔ قرآن کریم میں جو یہ حضور کے فرمان کے مطابق لباب القرآن فی الحوامی میں 7 حامیم 7 صورتیں، یہ لباب ہے قرآن، یا سورہ یاسین کے بارے میں جو یہ فرمایا ہے کہ ہر چیز کا قلب ہوتا ہے، قرآن کا قلب سورہ یاسین ہے، تو اس کا مطلب بھی یہی ہے، کیونکہ حوامیم کا لباب ہے، فاعبد اللہ مخلصین لہ الدین، اللہ کی ہی عبادت کرو اس حال میں کہ اس کی عبادت میں اخلاص کرنے والے ہو۔ اور امام ابو بکر جساس رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اگر ایمان میں شرک کی ملاوٹ ہو یا کفر نفاق یا تردد شک یا الحاد کسی قسم کی ملاوٹ ہو، اخلاص کبھی بھی نہیں آئے گا۔ اخلاص اس وقت ہی آئے گا جب ایمان پاک ہو۔ شرک نفاق ریا تمام ان چیزوں سے ایمان پاک ہو تو پھر اخلاص حاصل ہوگا، ورنہ اخلاص تو حاصل ہی نہیں ہو سکتا۔ شرک کی موجودگی میں یا نفاق الحاد تردد شک انکار کی موجودگی میں اخلاص تو کبھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ اور حوامی میں 7 میں یہی بات سمجھائی گئی، اللہ کی عبادت انتہائی اخلاص سے کرو، تو مطلب یہ ہوا کہ سب سے پہلے اپنے عقیدے کو درست کرو۔ اور سورہ یاسین یہ قرآن کا قلب ہے، اس واسطے کہ قلب کے اندر ہی تمام چیز ہوتی ہے۔ قلب جو ہے یہ مرکز اخلاق ہے، محبت بھی قلب میں، نفرت بھی قلب میں ہوتی ہے، ایمان بھی قلب میں ہوتا ہے، کفر بھی قلب میں ہوتا ہے، اخلاص بھی قلب میں ہوتا ہے، شک اور تردد بھی قلب میں ہوتا ہے، قوت ارادی قلب میں ہوتی ہے۔ تو قلب کا پاک ہونا ضروری ہے۔ تطہیر قلب حضور کے فرمان کے مطابق کہ انسان کے جسم میں ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو تو سارا جسم صحیح ہوگا، اگر وہ بگڑا ہوا ہو تو سارا جسم بگڑا ہوا ہو۔ فرمایا وہ قلب ہے، قلب کی اصلاح پر سارے جسم کی اصلاح، اور قلب کے اندر ایمان صحیح ہونا چاہیے۔ اور ایمان کی چاروں بنیادی جو حقائق ہیں وہ سورہ یاسین میں بڑے عمدہ پیرائے پر بیان کیے گئے۔ توحید کا مسئلہ، رسالت کا مسئلہ، وحی الہی کا مسئلہ اور قیامت کا مسئلہ، یہ چاروں باتیں نہایت ہی اچھے پیرائے میں سورہ یاسین میں سمجھائی گئی۔ تو اس لحاظ سے اس کو قلب کہا گیا۔ تو اب یہ امام ابو بکر رازی کہتے ہیں کہ استعانت کو ذکر پہلے ہونا چاہیے تھا، لیکن پہلے یہ عبادت کا ذکر کیا گیا ہے، کیونکہ توحید فی العبادت بھی عبادت کی ایک قسم ہے، اور توحید کے ذکر کرنے سے پہلے ایمان کی اصلاح ضروری ہے، اس واسطے کیونکہ عبادت کا مدار ایمان کی درستگی پر ہے۔ اگر ایمان درست ہے، صحیح ہے، تو عبادت بھی درست ہوگی، اور اگر ایمان صحیح نہیں ہے، اس کے اندر کوئی خلل ہے، خرابی ہے، تو عبادت بالکل درست نہیں ہوگی۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اس طرح فرماتے ہیں کہ انسان کی حقیقی سعادت وہ اللہ کی عبادت پر موقوف ہے۔ اگر انسان اللہ کی صحیح عبادت کریں گے تو ان کو سعادت نصیب ہوگی۔ بغیر خدا کی صحیح عبادت کرنے کے کوئی آدمی سعادت مند نہیں ہو سکتا۔ حقیقی سعادت، دنیاوی سعادت تو یہ ہے وہ کامیاب ہو گیا، ممبر بن گیا، یا حکومت آ گئی، یا مال و دولت حاصل ہو گیا، یا زن و فرزند حاصل ہو گئی، یہ دنیاوی عارضی کامیابی ہے، اس کو سعادت حقیقیہ نہیں کہا جا سکتا۔ سعادت حقیقی اللہ کی عبادت سے ہی حاصل ہو سکتی۔ اور اس کے علاوہ ایک یہ بات بھی ہے کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ حضرت معاذ حضور کے ساتھ تھے، سواری میں پیچھے
بیٹھے ہوئے تھے آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے سواری کے جانور پر، پیچھے معاذ بیٹھے ہوئے تھے۔ سفر میں یا کسی مقام میں جانا ہوتا تھا، کسی کو ساتھ بٹھا لیتے تھے بعض اوقات، تو راستے میں حضرت معاذ کو بات سمجھائی، پوچھا اپنے معاذ تم جانتے ہو کہ بندوں کا کیا حق ہے اللہ کے اوپر؟ عرض کیا حضور اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے، اللہ کا حق تمام مخلوق پر ہے، اور بندے اللہ کی مخلوق ہیں اور انسان سب سے اشرف نوع ہے، تو اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، کہ بندے صرف اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں۔ یہ حق ہے اللہ کا بندوں پر، اور یہ حق ضروری ہے ہر ایک پر۔ جو اس کے خلاف کرے گا خدا تعالیٰ اس کو غضب اور ناراضگی کے مقام یعنی جہنم میں داخل کرے گا کہ میرا حق تم نے کیوں ضائع کیا ہے، میرا حق تھا تمہارے اوپر۔ اور حضور نے یہ بھی فرمایا کہ معاذ تم جانتے ہو بندوں کا کیا حق ہے اللہ پر؟ عرض کیا حضور اللہ اور رسول ہی بہتر جانتے۔ آپ نے فرمایا یہ مسئلہ بھی سمجھایا، لیکن اس کی حقیقت یہ ہے اللہ کا حق تو مخلوق پر ہے، لیکن مخلوق کا کوئی حق نہیں ہے خالق پر۔ خالق تو مالک ہے، مختار ہے، اس پر کیا حق ہو سکتا ہے؟ لیکن قرآن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مہربانی اور کرم کے ساتھ بعض حقوق اپنے ذمہ لازم کیے ہوئے، بعض حقوق اپنے ذمہ لازم ٹھہرائے، تو یہ ہے کرم اور مہربانی کی وجہ سے جو حق اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہوا وہ ہے۔ فرمایا کہ بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے کہ جب بندے صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کریں گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، تو اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو جنت میں داخل کرے گا، دوزخ میں نہیں جانے دے گا۔ یہ اس نے اپنے ذمہ حق لازم کر رکھا، جیسا کہ دوسری جگہ کان حقا علینا ننجی المومن، ہمارے ذمہ حق ہے کہ ہم ایمان والوں کو نجات دیں۔ حقا علینا نصر المومنین، ایمان والے اگر صحیح طریقے پر قائم رہیں تو ہماری مدد ان کے ساتھ شامل حال رہے گی، ان کی مدد کریں گے۔ یا حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ کسی دوسرے بندے کی عزت آبرو کی حفاظت کرتا ہے، کسی کی بھی آبروئی ہو رہی ہے وہ اس کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، فرمایا اللہ کے ذمہ حق ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو آخرت کے اندر جب پریشانیاں لاحق ہوں گی وہاں کی پریشانیوں میں بچائے گا۔ اس نے آج دنیا میں ایک انسان کو، ایک بندے مظلوم کو بچانے کی کوشش کی ہے بے آبروئی سے۔ تو اللہ کا حق تو بندوں پر لازم ہے، لیکن بندوں کا حق اللہ نے اپنی مہربانی سے جو لے رکھا ہے وہ ہے، ورنہ اللہ پر کسی کا حق نہیں ہے۔ مخلوق پر حق ہے، خالق پر کوئی حق نہیں، لیکن اپنی مہربانی سے اگر کوئی حق اس نے لے رکھا ہے تو وہ اس کو پورا کرے گا، اور یہ حق بھی ایسا ہی ہے، اس نے اپنی مہربانی سے اپنے ذمہ لے رکھا۔ یہ ایاک نعبد، ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ عبادت اللہ تعالیٰ کی کیوں ضروری ہے؟ خدا تعالیٰ کی عبادت کیوں ضروری ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا الہ ہے۔ الہ تو الوہیت کی کچھ شرائط ہیں، وہ شرائط صرف خدا تعالیٰ کی ذات میں ہی پائی جاتی ہیں، کسی اور میں نہیں پائی جاتی۔ قرآن کریم نے ان تمام چیزوں کو بیان کیا ہے۔ وہ اس کا ذکر تو اللہ کی عبادت اس لیے ضروری ہے کہ الوہیت
کی جو شرائط ہیں وہ پروردگار اور اللہ تعالی کے اندر پائی جاتی ہیں، کسی اور میں نہیں پائی جاتی۔ سب سے پہلی شرط الوہیت کی ہے واجب الوجود ہونا، یعنی ایسی ہستی جس کا وجود خود بخود ہی ہے، جیسا کہ خدا خود آمدہ ہو، آپ ہی ہے۔ تو یہ الوہیت کی پہلی شرط ہے، واجب الوجود ہونا، جس کا وجود خود بخود ہے اور باقی چیزوں کا وجود خود نہیں آیا۔ یہ عطائے خدا بندی ہے، اللہ نے دیا ہے تو آیا۔ ہر چیز، جو چیز بھی آپ دیکھیں گے اس کا وجود خدا کا بخشا ہوا ہے، دیا ہوا، کسی کا وجود خود بخود نہیں ہے۔ الوہیت کی پہلی شرط یہ ہے کہ خود بخود ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ قادر مطلق ہو، جو چاہے سو کرے، اس کے سامنے کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ تو یہ الوہیت کی شرط ہے، واجب الوجود ہونا اور قادر مطلق ہونا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، قرآن میں جگہ جگہ آپ پڑھتے ہیں اللہ کا قادر مطلق ہونا۔ اور اس کے علاوہ تیسری شرط یہ ہے کہ وہ ہر چیز کو جانتا ہو، علیم کل ہونا، ہر چیز سے باخبر ہو۔ سو یہ علیم کل ہونا بھی اللہ تعالیٰ کی یہ الوہیت کی صفت ہے۔ خدا ہی علیم کل ہے، کوئی اور علیم کل نہیں ہے کہ ہر ذرے ذرے کا کائنات کا ازلی ابدی اس کو علم حاصل ہو۔ واللہ بکل شیء علیم، علیم کل صرف خدا کی ذات ہے، محیط علم جو ہر ذرے پر احاطہ کرنے والا ہو، یہ الوہیت کی صفت ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ مخلوق میں جو بھی ہو، جس کو بھی لیں گے، مقرب ترین ہستی ہو، نبی ہوں، سید الانبیاء ہوں، جبرائیل ہوں، جو بھی ہو، علیم کل کوئی بھی نہیں، سب کا علم محدود ہے، اور علیم کل صرف خدا کی ذات ہے، اور یہ الوہیت کی صفت ہے۔ اور اس کے علاوہ الوہیت کی صفت خالق ہونا، پیدا کرنا، یہ الوہیت کی صفات ہیں۔ پیدا کرنے والا بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ اللہ خالق کل شیء، اللہ ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ الا لہ الخلق والامر، حکم بھی اس کا ہے، پیدائش بھی اس کی ہے۔ تمام کائنات کسی حصے میں بھی ہو، وہ اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے، یہ خلق اس کی صفت ہے۔ اور یہ الوہیت کی صفت ہے۔ اللہ نے تقابل سے بھی بیان کیا، وَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَّا يَخْلُقُ، جو پیدا کرتا ہے وہ اور جو پیدا نہیں کرتا، یہ کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ تم جن کی عبادت کرتے ہو بتلاؤ کیا پیدا کیا ہے انہوں نے؟ الوہیت کی صفت ان میں پائی جاتی ہے، پیدا کرنے والی صفت۔ وہ تو مخلوق ہیں، پیدا کیے ہوئے ہیں، الوہیت کی صفت تو ان میں نہیں پائی جاتی۔ بل اللہ خالق کل شیء، اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے۔ ایک جگہ فرمایا هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض، کیا اللہ کے سوا کوئی اور بھی خالق ہے جو تمہارے لیے روزی کے اسباب فراہم کرتا ہو آسمان اور زمین سے؟ یقیناً کوئی نہیں ہے۔ یہ پیدا کرنا بھی یہ الوہیت کی صفت ہے۔ واجب الوجود ہونا اور قادر مطلق ہونا، علیم کل ہونا اور خالق ہونا، یہ الوہیت کی صفات ہیں۔ تو جس کے اندر یہ صفات پائی جائیں گی، عبادت کا مستحق وہی ہے، کوئی اور عبادت کا مستحق نہیں۔ یہ ہے، اس لیے اللہ کی عبادت ضروری ہے، کیونکہ اور کے اندر کوئی الوہیت کی صفت نہیں پائی جاتی ان صفات میں سے جو ذکر کی گئی۔
حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایمان اور توحید کے سلسلے میں دو درجے تو ایسے ہیں کہ جس کو سارے لوگ ہی مانتے ہیں، توحید کے دو مرتبے ایسے ہیں جس کو سب ہی مانتے ہیں، اور دو درجے ایسے ہیں کہ اس کے اندر پھر گڑبڑ کر کے لوگ مشرک اور کافر بن جاتے ہیں۔ دہریوں کو چھوڑ کر، دہری ہمیشہ بہت تھوڑے ہوتے ہیں دنیا میں، قلیل، اکثریت دہریوں کے خلاف، دہری جو بالکل یعنی خالق کو نہیں مانتے، وہ ایسے ہی کہتے ہیں یہ زمانے کا چکر ہے، چل رہا ہے، چلتا رہے گا، چلتا آیا۔ ایسے لوگ بہت تھوڑے ہیں، دہریت فطرت کے خلاف بات ہے۔ اکثریت جو ہے وہ ماننے والی ہے، خدا صحیح مانے یا غلط مانے، مانتے ہیں۔ صحیح یا غلط ہونا الگ بات ہے، لیکن مانتے سب ہیں۔ جب کسی سے پوچھو کہ واجب الوجود کوئی ہے، ایسی ہستی ہے جس کا وجود خود بخود ہو، کسی کا دیا ہوا نہ ہو، تو سب یہ کہیں گے جی وہ خدا ہی ہے۔ کوئی کہے گا جی بھگوان ہے، کوئی کہے گا جی گاڈ ہے، مالک ہے، وہی ہے جس کا وجود ذات خود بخود ہی ہے، کسی کی عطا کردہ نہیں ہے، سب ہی مانیں گے۔ اور جب کسی سے دریافت کیا جائے کہ بتلاؤ بھائی پیدا کرنے والا کون ہے، تو سب کی زبان سے یہی نکلے گا کہ اللہ ہی ہے، اللہ ہی پیدا کرتے ہے۔ اور کون پیدا کرتا ہے؟ وہ بھگوان ہی پیدا کرتے ہیں، ایشور ہی پیدا کرتا ہے، مختلف الفاظ سے یاد کرتے ہیں، لیکن مطلب یہی ہے۔ یہ دو درجے متفق ہیں توحید کے۔ پھر جب تدبیر کا سوال آتا ہے کہ کائنات کے اندر تدبیر کون کرتا ہے، تو یہاں آ کر نجومی بھی الگ ہو جاتے ہیں، اور مشرک لوگ الگ الگ اپنے اپنے خاص خاص لوگوں کی طرف تدبیر کو منسوب کرتے ہیں، اور پھر شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ یدبر الامر من السماء الی الارض، بلندیوں سے لے کر پستیوں تک تمام چیزوں کی، ہر چیز کی تدبیر خود خدا بند کریم ہی کرتا، مدبر کوئی بھی نہیں۔ نجومی ستاروں کو مدبر مانتے ہیں، ان میں کرشمہ مانتے ہیں، قبر پرست قبروں والوں کرشمہ مانتے ہیں اور ان سے اپنی حاجتیں طلب کرتے ہیں۔ پیر پرست اپنے پیروں کو مدبر مانتے ہیں کہ یہ ہماری تدبیر، کوئی فرشتوں کو مدبر مانتا ہے، کوئی جنات کو، بھوت پریت کو کوئی مانتے ہیں۔ تو یہاں آ کر کے شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں لوگ، اور صرف اہل ایمان ہی اس سے بچتے ہیں۔ ایمان والوں سے جب کہا جاتا ہے تدبیر کون کرتے ہوئے، اللہ ہی، مدبر بھی اللہ ہے، واجب الوجوب بھی اللہ ہے، خالق بھی اللہ ہے، مدبر بھی اللہ ہے۔ اور پھر عبادت کی منزل جب آتی ہے تو عبادت کہتے ہیں انتہائی درجے کی تعظیم، تو یہاں پر بھی آ کر لوگ شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ایمان والے تو کہتے ہیں عبادت بھی صرف اللہ ہی کی ہو سکتی ہے، جو واجب الوجود ہے، جو علیم کل ہے، جو قادر مطلق ہے، اور جو نافع اور ضار ہے تمام کائنات پر، جس کا کنٹرول ہے، متصرف ہے تمام چیزوں میں، عبادت بھی صرف اسی کی ہو سکتی ہے، کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ اور پھر مشرک لوگ یہاں آ کر کے بھی طرح طرح سے اللہ کی عبادت میں دوسروں کو شریک کرتے ہیں۔ قولی عبادت ہوتی ہے، کبھی فعلی عبادت ہوتی ہے، کبھی نظر و نیاز کے اندر عبادت ہوتی ہے، مال کے اندر عبادت ہوتی ہے۔ بہرحال یہاں عبادت کے اندر آ کر پھر لوگ شرک کرتے ہیں۔ یہ دو مرتبے توحید کے ایسے ہیں کہ اس میں آ کر کے لوگ گمراہ ہوتے ہیں۔ تو اس لیے قرآن میں یہ بات پہلے سے یہ بات سمجھا دی گئی ہے، یا رب، اے پروردگار، اے رب، اے اللہ، اے رحمان، اے رحیم، اے انصاف کے دن کے مالک، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کسی اور کی عبادت نہیں کرتے، نہ کوئی اور مستحق عبادت کا ہے، اور نہ کسی اور سے استعانت طلب کرتے ہیں، کیونکہ متصرف فی الامور تیرے سوا کوئی بھی نہیں، ہم تجھے ہی مخصوص کرتے ہیں عبادت اور استعانت کے ساتھ، نہ کسی کی عبادت کرتے ہیں تیرے سوا، نہ کوئی اس کا مستحق اور آل ہے،
اور نہ کسی سے ہم استعانت طلب کرتے ہیں، ان چیزوں کو تیری ذات کے ساتھ ہی مخصوص کرتے ہیں۔ تو عبادت کے بارے میں بھی تھوڑا سا عرض کیا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو پروردگار ہے سارے جہانوں کا، جو بہت مہربان ہے اور نہایت رحم کرنے والا، مالک ہے انصاف کے دن کا۔ اے پروردگار، ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفات اور حمد بیان کی گئی ابتدا میں، اور اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے اس کا ذاتی نام اور اس کے صفاتی نام میں سے رب، رحمان، رحیم اور مالک کا ذکر کیا گیا، اور پھر براہ راست خطاب کر کے اس طرح اس کو ذکر کیا گیا، ایاک نعبد، خاص ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں جو ان صفات کا مالک ہے جن کا ذکر پہلے ہوا، اور خاص تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں، استعانت طلب کرتے ہیں اپنے تمام امور میں۔ عبادت کے بارے میں پہلے عرض کیا گیا تھا کہ عبادت اس ذات کی ہو سکتی ہے جو کہ خالق ہو اور واجب الوجود ہو اور علیم کل ہو اور قادر مطلق ہو۔ الوہیت کی صفات جس ہستی میں پائی جائیں گی وہی عبادت کا مستحق ہوگا، اور یہ صفات صرف اللہ تعالیٰ کے اندر ہی پائی جاتی ہیں، اس لیے اس کے سوا کوئی ہستی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ یہ الوہیت کی صفات کا ذکر تھا۔ اب عبادت کے بارے میں کچھ مختصر سا بیان۔ عبادت جو ہے وہ پہلے عبادت اور پھر استعانت، مدد طلب کرنا۔ عبادت کہتے ہیں جیسا کہ مفسرین کرام ذکر کرتے ہیں کہ اقصی غایت التعظیم، امام بیضاوی اور دوسرے مفسرین کرام ایسا ہی ذکر کرتے ہیں۔ عبادت انتہائی درجے کی تعظیم کو کہا جاتا ہے، لیکن یہ تعظیم جب اس اعتقاد سے پیدا ہو کہ جس کی تعظیم کی گئی ہے وہ واجب الوجود ہے، قادر مطلق ہے، علیم کل ہے، نافع الضار ہے، اس اعتقاد سے جو تعظیم پیدا ہوتی ہے اس کو عبادت کہتے ہیں، انتہائی درجے کی تعظیم۔ اور اس اعتقاد کے ساتھ کہ تمام چیزوں میں تصرف کرنے والی ہستی، زندہ کرنے والی، مارنے والی، روزی دینے والی، شفا بخشنے والی جو ہستی ہے اس کے سامنے انتہائی درجے کی تعظیم۔ یہ تعظیم قول سے بھی ہوتی ہے اور عمل سے بھی ہوتی ہے اور مال سے بھی ہوتی ہے۔ اسی لیے جو ہم نماز کے اندر قاعدے میں پڑھتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام بدنی، تمام قولی اور تمام مالی عبادتیں اللہ تعالیٰ کے لیے، بدنی عبادتیں، مالی عبادتیں، قولی عبادتیں سب اللہ تعالیٰ کے لیے۔ تو یہ انتہائی درجے کی تعظیم جو اس اعتقاد سے پیدا ہو کے تصرف کرنے والی ذات جو ہے، زندگی موت جس کے ہاتھ میں، روزی دینا، شفا بخشنا، نفع اور نقصان جس کے قبضہ قدرت میں ہے، اس کے سامنے انتہائی درجے کی تعظیم کا نام عبادت ہے۔
لیے کہ جب کوئی آدمی اس بات کو سمجھتا ہے کہ اس کا پیدا کرنے والا یعنی خالق قادر اور مختار نافع اور ضار ہے اور وہ دینے والا ہے موتی ہے، اور اگر اس اعتقاد کے باوجود وہ انسان اپنی تمام ضرورتیں اس ذات کے سامنے نہیں پیش کرتا بلکہ کسی دوسری ہستی اور کسی دوسری ذات کے سامنے اپنی حاجتیں اور اپنی تعظیمیں پیش کرتا ہے، تو یہ آدمی آزاد اور شریف نہیں ہوگا، اس کو آزاد اور حر نہیں کہیں گے بلکہ یہ غلام اور مشرک ہوگا۔ کہ جو اپنا حقیقی مالک ہے اور وہ مختار ہے اور نافع اور ضار ہے، دینے والا ہے، اس کے سامنے اپنی حاجتیں اور ضرورتیں نہیں پیش کرتا، یہ آدمی غلام ہے، آزاد نہیں ہے، یہ مشرک آدمی ہے۔ تو یہ اس اعتقاد کے بعد جو تعظیم اختیار کی جائے گی وہ عبادت کہلاتی ہے۔ عبادت کے بارے میں مفسرین کرام یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ عبادت جو ہے یا تو اس لیے کی جاتی ہے تاکہ ثواب حاصل ہو انسان، یا خدا کی پکڑ سے بچ جائے آدمی۔ چنانچہ قرآن میں نبیوں کے بارے میں جہاں ذکر کیا گیا ہے وہاں یہ دونوں باتیں ہیں، یدعوننا رغبا ورہبا، وہ ہمیں پکارتے ہیں، ہمارے سامنے دعائیں کرتے ہیں، ہماری نعمتوں میں رغبت کرتے ہوئے اور ہماری گرفت سے ڈرتے ہوئے۔ عبادت یا اس لیے ہوگی کہ خدا کے ہاں انعام حاصل ہو، ثواب حاصل ہو اور عقاب اور گرفت سے آدمی بچ جائے۔ اور یا عبادت ہوتی ہے کہ میں عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مجھ کو شرف حاصل ہو، شرف حاصل کرنے کے لیے عظمت اور بزرگی اور شرافت حاصل کرنے کے لیے عبادت کی جاتی ہے۔ اور یا عبادت اس لیے کی جاتی ہے کہ جس کی عبادت کی جا رہی ہے وہی الہ ہے اور وہی پیدا کرنے والا ہے، اور یہ عبادت گزار اس کا بندہ ہے۔ بندے کی ذمہ ضروری ہے کہ وہ اس کی عبادت کرے، جیسا کہ پہلے بھی اس کا بیان ہو چکا ہے۔ اب یہ عبادت جو ہے جب انسان دیکھتا ہے کہ تمام کائنات جتنی بھی ہے ہمارے گرد و پیش اور خود انسان وہ یقین کرتا ہے کہ اس کائنات پر تصرف رکھنے والا ایک مالک ہے اور کارساز ہے، وہی معبود ہے، اسی کی عبادت ہو سکتی ہے، تمام اسباب کے اوپر جس کا کنٹرول ہے، یہ ما فوق الاسباب، اسباب پر کنٹرول، اسی کی عبادت ہو سکتی ہے، کسی اور کی عبادت درست اور روا نہیں ہے۔ اور یہ عبادت جو میں نے عرض کیا، اس عبادت کی حقیقت کیا ہے؟ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے اس بر صغیر کے جو لوگ دین کے امام اور پیشوا گزرے ہیں ان میں مجدد الفسانی، حضرت شاہ ولی اللہ اور ان کے چاروں فرزند، ان کے پوتے اور ان کے شاگرد اور شاگردوں کے شاگرد علماء دیوبند، یہ تمام کے تمام حضرات دین کی بے حد خدمت کرنے والے گزرے، انہوں نے اپنی زندگیوں کو دین کے لیے ہی لگایا، اپنی ساری قوتیں توانائیاں دین کو سمجھنا سمجھانا، اس کا قائم کرنا، اس کی تعلیم، کتابیں انہوں نے لکھی ہیں، پڑھایا ہے، درسگاہیں قائم کی ہیں، قرآن کریم کی بھی خدمت بے پناہ کی ہے۔ شاہ عبدالعزیز اپنے والد کے جانشین تھے، حقیقی وہ شاگرد تھے، انہوں نے قرآن کی تفسیر فارسی زبان میں لکھی ہے، ایسی اچھی تفسیر لکھی ہے کہ حضرت مولانا انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ
یہ فرماتے تھے کہ اگر یہ تفسیر مکمل ہوتی تو یہ کہا جا سکتا تھا کہ حضور کی امت پر جو تفسیر کا یہ فریضہ عائد ہوتا ہے وہ مکمل ہو گیا، لیکن افسوس کہ وہ مکمل نہیں ہو سکی، وہ فوت ہو گئے درمیان، اور وہ بھی انہوں نے ابتدائی حصہ جو ہے وہ املا کرایا ہے، کیونکہ نابینا ہو چکے تھے، لکھواتے تھے، تو بہترین طریقے پر قرآن کو سمجھایا ہم۔ قرآن کا سمجھانا یہ بھی بڑی مشکل بات ہے، اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر زمانے میں مسلمانوں کی اور اہل اسلام کی خیر خواہی ایک جدا طریقے پر ہوتی ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں لکھتے ہیں، اللہ نے مجھ پر الہام کیا، میرے دل میں القاء کی یہ بات کہ اب وقت آ گیا ہے کہ دین کو ایک خاص مکمل شکل میں ظاہر کیا جائے، اس لیے میں یہ حجت اللہ البالغہ جیسی کتاب لکھتا ہوں۔ اس کتاب میں دین کا سارا نظام سمجھایا ہے، دین کا کیا نظام، سب فلسفہ بھی سمجھایا ہے اور شرائع اور قوانین سب سمجھایا۔ تو شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ حقیقت عبادت تصحیح نیت عبودیت است۔ عبادت کی حقیقت کیا ہے؟ عبودیت کی نسبت کو صحیح کرنا، بندے اور معبود کے درمیان جو نسبت پائی جاتی ہے اس کو درست کرنا، اسی کا نام عبادت ہے۔ اگر یہ نسبت درست نہ ہوئی تو کچھ عبادت نہیں ہوگی۔ کسی نسبت کی درستگی کا نام ہی عبادت ہے، جو عابد اور معبود کے درمیان، بندے اور رب کے درمیان جو نسبت ہے، اسی نسبت کی کو درست کرنے کا اور صحیح کرنے کا نام عبادت ہے۔ مثلا اپنے آپ کو آدمی ممکن خیال کرے کہ میرا وجود ایک دور میں نہیں تھا، پھر میں آ گیا دنیا میں، ایک دور ایسا آئے گا پھر میں نہیں ہوں گا یہاں، یہ ممکن یہ ہے۔ ممکن جو ہے دو عدم کے درمیان ہوتا ہے، پہلے بھی عدم تھا بعد میں، اب انسان آتا ہے دنیا میں، چمکتا ہے، کئی کام کرتا ہے اچھے برے، اور پھر وہ شعلے کی طرح بجھ جاتا ہے۔ اگرچہ اس کی زندگی ختم نہیں ہوتی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ دہریے یا کم علم یا جاہل یا کافر لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ مر کر آدمی ختم ہو جاتا ہے۔ ختم تو نہیں ہوتا، زندگی کا سٹیج تبدیل ہوتا ہے، سٹیج تبدیل ہو کر دوسرے سٹیج پر جاتا ہے۔ زندگی جو ہے اس میں تسلسل ہے، دنیا میں آنے سے پہلے ایک سٹیج تھا جس میں انسان کی حقیقت موجود تھی، تو یہاں آ کر ایک دوسرا سٹیج آیا، اس کے کئی مرحلے گزرتے ہیں، پھر جب موت تبھی وارد ہوتی ہے ایک دوسرے سٹیج پہ چلا جاتا ہے انسان، اور جس وقت حشر کا میدان آئے گا پھر آگے تیسرا سٹیج شروع ہو جائے گا، پھر وہ بھی ختم ہوگا، پھر آگے انسان دوسرے سٹیج پر جائے گا۔ زندگی میں تسلسل پایا جاتا ہے، ایک سٹیج سے دوسرے سٹیج کی طرف منتقل ہوتی رہتی ہے، یہ نہیں ہے کہ فنا ہو جاتا آدمی۔ اپنے آپ کو ممکن خیال کرے اور خدا تعالیٰ کو واجب الوجود پہچان لے اس چیز کو کہ اللہ کا وجود خود بخود ہے، میرا وجود خود بخود نہیں ہے، دیا ہوا، اس میں ممکن ہو، وہ واجب ہے۔ اور اسی طریقے سے اپنے آپ کو مملوک خیال کرے، میں تو مملوک ہوں، مالک میرا وہ ہے، اس کو مالک سمجھے، اپنے آپ کو مملوک، اور اسی طرح اس کو قاہر سمجھے، وہ غالب ہے، وہ القاہر فوق عبادہ، تمام بندوں پر وہ غالب ہے، جب چاہے جس وقت چاہے جس طرح چاہے وہ گرفت کر سکتا ہے، اور بندے مقہور ہیں، اپنے آپ کو مقہور سمجھے کہ میں مقہور ہوں، قاہر غالب جو ہے وہ میرا رب ہے، اور اسی طرح اپنے آپ کو مقدور سمجھے اور خدا کو قادر سمجھے، میں اس کی قدرت کے تحت ہوں، اس نے جس طرح چاہ بنایا، قادر وہ ہے، میں مقدور ہوں، اسی طرح
اپنے آپ کو مامور سمجھے کہ میں تو اس کے حکم کے تابع ہوں، آمر وہ ہے، حکم وہ جو اس کا چلتا ہے، میں تو حکم کی تعمیر کرنے والا اور مامور ہوں۔ اور اسی طریقے سے اپنے آپ کو عاجز خیال کرے اور پروردگار کو عزت والا اور غالب خیال کرے، یہی نسبت ہے۔ اسی نسبت کی تصحیح کا نام عبادت ہے، عبادت اسی کو کہا جاتا ہے۔ اب عبادت کی تعریف اس طرح کرتے ہیں کہ عبادت در حقیقت مشغول کردن تمام اعضاء و قوائے ظاہر و باطن را در راہ او بمرضیات او۔ شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عبادت حقیقت میں اپنے تمام اعضاء کو اور اپنی تمام ظاہری اور باطنی قوتوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں اور اس کی مرضیات پر لگا دینے کا نام ہی عبادت ہے۔ اپنا جسم بھی، ظاہر بھی، قوتیں بھی اس کی مرضیات پر لگانا، یہی عبادت ہے۔ یہ عبادت ظاہری اعضاء سے بھی ہوتی ہے۔ ظاہری اعضاء سے، ظاہری اعضاء میں زبان ہے، زبان سے کیا عبادت کرتا ہے آدمی؟ زبان سے خدا کو یاد کرنا، یہ عبادت ہے۔ جب زبان سے یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، تسبیح کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، درود شریف پڑھتا ہے، اذکار پڑھتا ہے، یہ سب زبان کی عبادت ہے۔ زبان عبادت میں مشغول ہے، یہ ظاہری بات ہے۔ اور اسی طریقے سے کلمہ پڑھ لا الہ الا اللہ اور جتنے بھی اذکار ہیں تمام کو جب انسان ادا کرتا ہے دعاؤں کو، یہ زبان کی عبادت ہے۔ اور ہر اچھی بات کو زبان سے نکالنا، یہ زبان کی عبادت ہے۔ اور آنکھ کی عبادت یہ ہے کہ اپنی آنکھ سے انسان خانے کعبے کو دیکھے، کعبے کی طرف دیکھنا بھی عبادت میں ہے۔ تو جو لوگ وہاں جاتے ہیں تو نظر الکعبۃ عبادت، یہ عبادت ہوتی ہے خدا تعالیٰ کی۔ اور قرآن کو دیکھنا، دینی کتابوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا، اور اللہ کے نیک بندوں کو دیکھنا، یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، ان سے ہمیں کچھ تعلیم ملے گی، ہماری اصلاح ہوگی، ان کی طرف دیکھنا یہ بھی عبادت ہے۔ نیک لوگوں کی زیارت کرنا اور ملاقات کرنی تاکہ ان کو دیکھ لیں، یہ بھی عبادت ہے۔ یہ آنکھ کی عبادت ہے جو آنکھ سے انسان کرتے رہتے ہیں۔ اور اللہ کی مخلوق کو اس طرح دیکھنا کہ جس کے دیکھنے سے اللہ کی حکمت سمجھ میں آئے۔ کسی چیز کو بھی دیکھ لے اللہ کی حکمت سمجھ۔ ساری صاحب نے تو کہا کہ ہر پتا درخت کا، پودے کا، سبزے کا، ہر پتا جو ہے پروردگار کی معرفت کا ایک دفتر ہے۔ اگر کوئی غور کرے، دیکھے تو برابر اللہ کی حکمت سمجھ میں آئے گی۔ یہ عبادت ہے، آنکھ سے گویا دیکھنا۔ کان سے عبادت یہ ہے کہ انسان قرآن کو سنے، واعظ و نصیحت کی بات کو سنے، درس کو سننا، یہ عبادت ہے۔ یاد رکھنا، نیت انسان کی درست، اس نیت سے کہ اللہ کی کتاب ہم کو سمجھ میں آئے، مسائل دینیہ ہم کو سمجھ میں آئے تاکہ ہم ان کے مطابق عمل کر سکیں، یہ عبادت ہے۔ یہ درس قرآن کو کھول کر پڑھنا، یہ عبادت ہے۔ یہ جب نگاہ اس پر پڑتی ہے، آدمی دیکھتا ہے، اور کان سے جب سنتا ہے تو یہ سننا قرآن کا ہو یا واعظ و نصیحت کا ہو یا درس کا ہو یا ہر نیکی کی بات اور ہر ایسی بات کا سننا جس کے سننے کی وجہ سے اللہ کی محبت زیادہ ہو انسان کے دل میں، اطاعت کا شوق پیدا ہو۔ ہر ایسی بات کو سننا عبادت ہے۔ یہ کان کی عبادت جس سے اللہ کی محبت انسان کے دل میں پیدا ہو، خدا کی یاد انسان کے دل میں پیدا ہو، ہر ایسی بات کو سننا یہ عبادت ہے۔ اور اطاعت کا شوق جس بات سے پیدا ہو، یہ کان کی عبادت ہے۔ اور ہاتھ سے دیکھیے،
یہ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باتیں سمجھائی ہیں تفسیر میں. دیکھو ہاتھ سے لکھنا، قرآن لکھے گا، دینی کتاب لکھے گا، اللہ کے نام لکھے گا، اچھی بات لکھے گا، کوئی صحیح بات لکھے گا، یہ سب عبادت میں آئی. یہ ہاتھ کی عبادت ہے. پاؤں سے انسان چلتا ہے، مسجد کی طرف چلنا عبادت ہے. ہر قدم میں نیکی لکھی جاتی ہے، گناہ گرتے جاتے ہیں، درجے بلند ہوتے جاتے ہیں. ہر قدم کے ساتھ 3 باتیں حاصل ہوتی جاتی ہیں. اور حج کے لیے جانا، نیک لوگوں کی ملاقات کے لیے جانا، جہاد کے لیے جانا، تبلیغ کے لیے جانا، کمزور لوگوں کی مدد کرنے کے لیے جانا. کوئی کمزور ہے، کسی پر زیادتی ہو رہی ہے یا اس کا کوئی کام ہے، پاؤں پر چل کر جائیں گے، یہ عبادت ہے. یہ پاؤں کی عبادت ہے. کسی اچھے کام میں سفارش کرنے کے لیے پاؤں سے چل کر جائیں گے، یہ عبادت ہے. یہ پاؤں کی عبادت ہے جو انسان انجام دیتا ہے. اور اسی طریقے سے تمام جائز کاموں کے لیے، صحیح کاموں کے لیے چل کر جانا، یہ عبادت میں داخل ہے. یہ پاؤں. باطن کی عبادت یہ ہے کہ انسان عقل سے غور و فکر کرتا ہے اور قرآن کریم شریعت کا حکم جب اس پر غور کرتا ہے، آدمی سوچتا ہے، سمجھتا ہے، یہ سب عقل کی عبادت ہے. عقل کو ادھر مصروف رکھتا ہے انسان. نفس کی عبادت یہ ہے، نفس چھوٹ ہوتا ہے، مالتن بسو ہوتا ہے، تو نفس کی عبادت یہ ہے کہ صبر کرنا، معلوفات سے روکنا، نفس اس کے مرغوبات سے روکنا، یہ نفس کی عبادت ہوگی. شیطانی کاموں سے روکنا، برے کاموں سے روکنا، یہ صبر اس کی عبادت ہے. اب روزہ رکھتے آدمی صبر کرتا ہے، نفس کو پابند بناتا ہے، کھانا پینا خواہشات سب کو روک رکھتا ہے، یہ نفس کی عبادت ہے. اعتکاف بیٹھتے آدمی ذہن پریشان ہوتے ہیں، طرح طرح کی باتیں سن کر، مختلف خبریں سن کر، سچ جھوٹ والی باتیں سن دیکھ کر سخت پریشان، اعتکاف بیٹھ گئے، تو یہ عبادت ہے. نفس کی عبادت ہے. نفس کو ان تمام ایسی چیزوں سے جو انسان کو الجھانے والی ہیں اور خرابی کی طرف موڑنے والی ہے، ان سے روک دیا، یہ نفس کی عبادت ہے. ہر مصیبت کے وقت صبر کرنا، یہ بھی نفس کی عبادت ہے. جزا فضا نہ کرنا اور محرمات اور معاصی سے اپنے نفس کو روک، تمام حرام چیزوں سے جب نفس کو روکے گا، کنٹرول کرے گا، گناہوں کی بات نہیں، یہ نفس کی عبادت ہے. الغرض کے ظاہر اور باطن سب کو اللہ تعالی کی مرضیات اور اس کے راستے پر لگا دینے کا نام عبادت ہے. اور عبادت حقیقت میں عبودیت کی تصحیح کا نام ہے. بندے اور معبود کے درمیان اس تعلق کو درست رکھنا. اب اس سے ساری باتیں آتی ہیں، قولی عبادت بھی آ گئی، مالی بھی آ گئی، جانی بھی آ گئی، تمام قسم کی عبادتیں اس کے اندر آتی ہیں. یہ عبادت کا مختصر سا ضروری بیان تھا جو میں نے